بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے علم کے ریلیٹڈ۔ علم کیوں ضروری ہے؟ علم کی کیا عظمت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ٹاپک چوز کرنے کا میرا ایک مین پرپس یہ تھا کہ ہم بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ہم کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ گناہ جو ہیں وہ جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ شرکیہ عمل میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو علم کو حاصل کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم کیا ہے۔ علم ایک اللہ کی طرف سے عطا کرتا ایک ایسی نعمت ہے جو ہم انسانوں کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن تعلیم کے بغیر ایک انسان بھی جو ہے وہ اندھے کے برابر ہے، جس کو علم نہیں ہے کسی بات کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا جو شرف تھا وہ علم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا تو آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہی ہوگا کہ جب ان سے ایک غلطی ہو گئی تو انہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کلمات سکھائے وہ کون سے تھے؟ استغفار کے کلمات تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا سب سے پہلے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت ان پر نازل فرمائی اس کا کیا سٹارٹ تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ یعنی پڑھنے کا حکم دیا، علم کی آیت نازل فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو اپنے بنیادی فرائض سے غافل ہو اور ناواقف ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی بھی تعلیم فرماتے تھے، انہیں درس دیتے تھے۔ سب سے اعلیٰ اور دنیا اور آخرت میں مفید ترین جو علم ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا علم حاصل کریں تو آپ کو اس میں ہر طرح کے ہر شعبے کے بارے میں علم ملے گا۔ مطلب ہر انسانیت کو جو فائدہ پہنچا سکے وہ علم ہے اس میں۔ سب سے بڑی جو اس میں خاصیت ہے وہ اس میں ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اضافے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جو کہ بہت مشہور دعا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور امت کو ہدایت فرمائی کہ اگر کسی کو قرآن و سنت کا ایک فرمان بھی یاد ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائے، گویا کہ قیامت تک یہ جاری رہے اور اس طرح دیے سے دیا جلتا رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جس چیز کا علم ہے تو ہمیں وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے ہمیں اس کو دوسروں کو بھی پہنچانا چاہیے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کسی کو پہلی تو خود کو نفع نہ پہنچا سکیں اس علم سے، اور دوسرا کہ دوسروں کو بتا نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع بخش علم کی بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے میرے رب مجھے نفع بخش، نفع پہنچانے والا مجھے علم عطا کرنا، یعنی ایسا علم نہ ہو کہ میں حاصل کر لوں اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی علم حاصل کریں تو وہ ہمیں نفع دے، دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو، ہمارے لیے بھی نفع بخش ہو۔ اور ہمیں اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، خاموشی اختیار کریں لیکن جھوٹ مت باندھیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا شخص جھوٹے لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کی دو کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک کبیرہ گناہ
اور دوسرا صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے تو مطلب معمولی گناہ ہیں، لیکن جب ہم ان کو مستقل کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم جب ایک چھوٹا بے شک گناہ آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ کرے جا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا آپ کے لیے بھی غلط، تو وہ کیا ہوگا، وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جائے گا۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عنایت فرمایا ہو اور اس سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، یعنی مال تو دیا ہو، ساتھ ساتھ اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دی ہو۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی عطا کی ہو، وہ اس کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، یعنی دانش مندی سے مراد یعنی اس کو علم دیا ہو، دین کا علم دیا ہو، اور وہ اس کو اپنے پاس ہی نہ رکھے، یعنی لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہمیں علم کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، تو میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو عمل کا جو تسلسل ہوتا ہے نا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کی باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک صدقہ جاریہ، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ دوسرا ایسا علم جس سے کوئی مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔